السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈائناسور اس کرۂ ارض پر کب پائے جاتے تھے اور ان کا خاتمہ کیسے ہوا۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کرۂ ارض پر بہت سے ایسے جانور ہیں جو بڑی جسامت رکھتے ہیں، لیکن ڈائناسور ان تمام جانوروں سے بڑی جسامت رکھتے تھے اور بہت زیادہ خطرناک بھی تھے۔ یہ اس زمین پر تقریباً 24 کروڑ سال پہلے پائے جاتے تھے اور ایک اندازے کے مطابق 14 کروڑ سال تک زمین پر راج کرتے رہے۔ اچانک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔ زمین پر مختلف حصوں سے سائنسدان آئے دن ان کے فوسلز دریافت کرتے رہتے ہیں، جن کی مدد سے ان کی عمر اور سائز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ ڈائناسور گوشت خور تھے اور کچھ سبزہ خور بھی تھے، اور ان میں سے کچھ اتنے خطرناک تھے کہ اپنی ہی نسل کے دوسرے ڈائناسورز کو کھا جاتے تھے۔ امریکن پہاڑوں پر پائے جانے والے ڈائناسورز بہت بڑے تھے۔ ان کی لمبائی تقریباً 100 فٹ اور چوڑائی 50 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ ان کا وزن تقریباً 90 ٹن تھا۔ ڈائناسور کے فوسلز پہلی بار ولیم بیکلینڈ نے 1819 میں دریافت کیا۔ ڈائناسور کی پچھلی ٹانگیں بہت بڑی اور مضبوط تھیں، جبکہ اگلی ٹانگیں بہت ہی چھوٹی تھیں۔ ان کی دم بہت لمبی اور دانت بہت ہی مضبوط اور نکیلے ہوتے تھے۔ ان کے جسم کی اوپر والی جلد بہت ہی سخت ہوتی ہے، اور کچھ سائنسدانوں کے مطابق مگرمچھوں کو انہی کی نسل کا حصہ مانا جاتا تھا۔ ڈائناسور جانوروں کا شکار بہت ہی پھرتی اور تیزی کے ساتھ کرتا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈائناسور سننے کے حصے محروم تھے اور یہ جنگلات میں ہی پائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ سمندری علاقوں کے نزدیک رہنا پسند کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ ڈائناسور پرندوں کی طرح اڑ بھی سکتے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑی خصوصیات یہ تھی کہ یہ منہ سے آگ برسا سکتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے جنگلات جل کر راکھ بن جاتے تھے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کی نسل کے خاتمے ہونے کی سب سے بڑی وجہ جنگلات کا خاتمہ ہونا ہے، اور بہت زیادہ ڈائناسور آگ کی لپیٹ میں آ کر ختم ہو گئے تھے، لیکن اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ چین میں دریافت ہونے والے فوسل سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ کا سائز انتہائی چھوٹا تھا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بکری کے بچے کے جتنا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے تھے مگر گوشت خور بھی تھے۔ 2001 میں بلوچستان سے پائے جانے والے ڈائناسورز کے فوسل سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ پاکستان کے علاقوں میں بھی پائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا، چین اور دیگر کئی ممالک میں بھی ان کے فوسلز پائے گئے۔ ڈائناسور انڈے دیتے تھے، جن کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا تھا، اور ان سے پیدا ہونے والے بچے کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا تھا، اور یہ بہت جلدی گرو کر جاتے تھے۔ امریکی سائنسدانوں کو 1990 میں ملنے والے فوسل سے اندازہ ہوا کہ ان کی نسل زیادہ پرانی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہڈیاں ابھی مکمل طور پر فوسلز نہیں بنی تھیں، اور ان میں پائے جانے والے سرخ خلیات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ سائنسدانوں نے ڈائناسور کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ڈائناسور بائی پیڈل تھے جو صرف 2 پیروں پر چلتے تھے، اور کچھ 4 پیروں پر، اور ان میں سے بعض اڑتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 ملین سال پہلے اس کرۂ ارض پر ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے ڈائناسورز نے تباہی مچانا شروع کر دی اور اپنی ہی نسل کا خاتمہ شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تباہی سے نہ صرف ڈائناسور کا خاتمہ ہوا بلکہ بہت سے دوسرے جانور، پودے اور پرندے بھی اس کا شکار ہوئے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ تبدیلی آتش فشاں کے پھٹنے سے ہوئی، یا پھر 65 ملین سال پہلے آسمان سے شہاب ثاقب گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ ڈائناسور نے خود ہی اپنے منہ سے نکلنے والی آگ کی وجہ سے جنگلات جلائے ہوں، جو کہ انہی کی نسل کے خاتمے کا سبب بنی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اپنا بسیرا پانی میں کر لیا۔ ایک تحقیق کے مطابق ڈائناسورز کو سمندر کے قریب دیکھا گیا، جو کہ بعد میں پانی کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ وہ سمندر میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔